بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ کی 37 آیت مقدسہ ہوئی۔ کافروں وہ خواہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین مکہ میں سے تھے، ان کے مختلف قسم کی غلط گزاریاں جو ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے مہینوں میں، اور ادھر کیا پتہ نہیں کوئی ایک کام، ان کے مولیوں کا ذکر، ان کے پیروں کا ذکر، تو ہر ایک طرف سے یہ شیطان کے گھیرے میں اور اس کے شکنجے میں تھے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے ایمان والو، کیا حکم ہے آگے بھی سنیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا کہ انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے وحدانیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ یہ کردار، اب تعلیم کتنی پیاری ہے، صحابہ کی تو شان ہی نرالی ہے کہ دیکھیں یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے دین کے لیے میدان میں اپنی جان اور مالوں کی قربانی نہیں دیتے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ چاہتے ہیں، اور جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بڑھ کر چاہے تو اس کا فتویٰ بھی سنیے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، وآثر الحیات الدنیا، جہاں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کن کا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے خوف زدہ رہا، اپنے نفس کو، ان کے خواہشات کو دبا کے رکھا۔ نفس کیا چاہتے؟ چلو ارے بازار میں گھومو، مدینہ میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر کیا درس سن رہے ہو؟ درسوں سے کیا ہوتا ہے؟ مہمان آئے ہوئے فلاں، چھوڑو تو نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ کریم فرماتے جنت ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن اے انسان، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جیتی دنیا کی زندگی، جیتی دنیا کا فائدہ، اللہ اکبر کبیرہ، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ جیتی دنیا کا فائدہ
بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں. ایک شاعر نے پشتو شعر میں ان کو ایسے مختصر دنیا کو بیان کیا. حدیث بھی ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا ایک راستے کو پار کرنے والا. پشتو کا سالے کہتا ہے دا دنیا دا پمثال دسرے آبادا اوتلرات لدی پکے سوک اوسی گنا. یہ دنیا تو سرائے کی طرح آباد ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. سرائے میں ایک رات ہے یا دو راتیں. مانے سلا جوڑا وی تا سبا کوچکڑے و دمرا بستے چپتا سسی گنا. محل کیوں بنا رہے ہو؟ کل کوچ کر رہے ہو. اتنا کافی ہے کہ سورج اور گرمی اور بارش سے امن ہو بس. زیپ زیادے پر دنیا آنکڑے بنگلے جوڑے اور دا آخر دا پار رغم دا سپر نشتا. دوسری جگہ کہتا ہے دنیا میں تو جگہ جگہ امارات میں محل بنا لیا، فرانس میں بنا لیا، انگلینڈ میں بنا لیا. جہاں جاتے ہو اے پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے والے، وہاں بنگلے بنا رہے ہو. آخرت کے لیے کوئی چھپرا بھی بنایا ہے؟ کوئی چھپرے کی کا بندوبست کیا ہے؟ انسان اتنا اب دیکھے نا، ہم جس کا بس نہیں چلتا وہ تو کہتا ہے میں بڑا نیکوکار ہوں. لیکن اس مسلمان کو دیکھو جن کو اللہ نے تھوڑا سا پیسہ دیا، اس نے صرف پاکستان میں محل نہیں بنایا، وہ جدھر گیا ادھر محل بنا لیا اس نے. تو بولے یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسجدیں بناؤ تاکہ قبر میں بھی روشنی ہو. اس پر تفسیر کرتا ہوں، ابھی پہلے ترجمہ ختم کروں. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. اگر تم اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے نہ نکلے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور وہ بھی بڑا سخت. قرآن سنا رہا ہوں جی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا اللہ کی دین کے لیے بھی کبھی گھر سے نکلیں، کہ سوچو یار چلو اللہ کی دین کے لیے نکلتے ہیں. دور اگر نہیں جا سکتے، پڑوس میں صحیح ہے حضور، اس کو ایک اچھے انداز سے اپنے کردار سے انہیں مانوس کر کے ہم مسلمان کتنا یعنی مسلمان کی تعریف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی سوچوں میں لگا رہتا ہے، دوسروں کے فائدے تلاش کرتا. خیر الناس من ينفع الناس. بدترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اختیارات سے دوسرے مصیبتوں میں ہوتے ہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اللہ غَيْرَكُمْ. اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تبدیل کر دے گا. تمہاری جگہ ایک اور قوم. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کون کیا کر سکتا ہے؟ جو اچھا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، برا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ قدرت والا ہے. دین کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے فائدہ تمہارا ہے. یہاں دیکھیں یہ آیت مقدسہ جنگ تبوک کے موقع پر انتہائی مشکل گھڑی تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی اور رغبت ترغیب دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ اللہ کریم نے نازل فرمائی. یہ غزوہ ماہ رجب یا جمادی اول ان کا ذکر آیا ہے.
9 ہجری میں غزوہ طائف کے بعد یہ واقع ہوا۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شام کے جانب پیارے عقائد و جان نے یہ غزوہ بڑے اہتمام سے کیا کہ یہ خبر وہاں سے آئی، جو لوگ کاروبار روم سے آتے جاتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے تیاری میں ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کرتے ہیں، اور کچھ قبائل عرب کے یہ بھی ملے کہ چلو مل کر، ہمیشہ ان کا دستور رہا کہ ہم اس اسلام کی شمع کو بجھا دیں گے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کب آئیں گے؟ چلو صحابہ چلتے ہیں، ہاں پتہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر قحط سالی کا وقت تھا، مسلمانوں پر سخت تنگی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدوں کو سامان جہاد فراہم کیا۔ جیسے حضور اعلان کرتے تھے یا رسول اللہ یہ اونٹ حاضر، یہ اونٹ حاضر، سینکڑوں کے تعداد سے اونٹ بمائے ساو سامان اور 1000 دینار، یعنی 350 تولہ سونا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنے کروڑوں روپے، 10,000 اشرفیاں، 900 اونٹ، 100 گھوڑے، مع ساز و سامان دیے۔ اور اس غزوے میں اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ بالکل زیورات جمع ہو گئے۔ یہ تھے مسلمان یار، اب ہم کرتے اعلانات کرو کوئی بھی ہو، مسلمان ٹھس سے مس نہیں ہوں گے، بولے یار یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے ہمیں بنا بلا رہے ہیں، ہم تو خود بھوک سے مرے، اگرچہ ان کے پاس بینکوں میں کروڑوں روپیہ ہو۔ یہ ہماری حالت ہے، چلو غریب ہیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن ہم کروڑ پتوں کی، جو کروڑ پتی ان کی بات کریں جو رات دن شراب و بدکاریوں میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، جو یہاں سے پورے دنیا کے سیر اور تفریح کے لیے لاکھوں روپے، اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے اور یورپ مملکت کی اس پہ سیر و تفریح پہ جاتے کروڑوں روپے اڑا کر آتے ہیں، لیکن پڑوس میں ایک مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، بسروں مدارس میں زیر تربیت مسلمانوں کے نسلیں حافظ قرآن درس نظامی کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے جیب سے ٹکا نہیں جاتا، اور پیسے دینا مدد کرنا تو دور کی بات، ان کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان جب میرے نبی ترغیب دلاتے تھے فوراً کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ حاضر۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرا بندہ آج کے بعد اگر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، یا اللہ مواخذہ نہ فرمانا، مواخذہ نہ کرنا ان کا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی دعا، یہ حدیثوں کے حوالے یہاں موجود ہیں مکمل طور پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں پوری صفائی کر کے سب کچھ پیش کر دیتا ہے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے جنہوں نے
اسلام کی شمع کو دنیا میں روشن کیا۔ یہ دیکھیے روایت ہے ترمذی شریف کی، اور ہاں ترمذی میں 3721 نمبر پر ہے کہ 1000 دینار لے کر آئے، میں نے دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن صبرہ فرماتے ہیں کہ ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نیک کام کریں یا برا ان کو اس کا ضرر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو برائی سے محفوظ رکھے گا، اور اگر برشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مرنے سے پہلا توبہ کی توفیق ہو تو عطا فرمائے گا۔ واضح ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد کے لیے نکلیں میں سستی کر رہے ہو اور زمین سے چپک گئے ہو، تو اس سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں بلکہ بعض مسلمان ہیں، کیونکہ اکثر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ کے حکم کے مطابق غزوہ تبوک پر خوشی سے روانہ ہو گئے تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور بعض مسلمان بغیر کسی عذر کے اپنے سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، جن کی بہت سخت ملامت کی گئی، اور وہ بھی ان کے یہ آگے یہ واقعہ مزید آ رہا ہے، یہ نہیں کہ یہاں پہ ختم ہو رہے، یہ واقعہ مزید آگے بیان ہوگا، خاص کر یہ وہ 3 کعب بن مالک اور بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کا واقعہ، ان سے بائیکاٹ کیا کہ ان کی توبہ کی اس سورت کا نام ہی اسی کی وجہ سے سورہ توبہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا سامان لے کر آیا تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ منور میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور خود 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی منافق مع تمام منافقوں کے سنیۃ الوداع تک جا کر واپس لوٹ آئے۔ غزوہ میں تبوک کا کنواں جس میں پانی بہت تھوڑا تھا، حضور علیہ السلام کی کلی کی برکت سے پانی بھر گیا، جو تمام غازیوں نے 3,000 کی تعداد غازیوں نے، اور ان کے جانوروں کا پانی اس کے لیے کافی ہوا۔ اس غزوے میں جنگ نہ ہوئی بلکہ ہرقل بادشاہ روم پر مسلط اور ہرقل بادشاہ روم پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا، اور دوسرے جو تھے ان پر بھی ٹیکس وغیرہ مقرر ہو گیا، اور وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ ان کے دل میں اتنا رعب ہے کہ بھئی اتنا فاصلہ، حضور علیہ السلام آگے بولے چلے 30,000 لشکر لے کر، گرمی کا موسم میں کھجور لگے ہوئے، ہر کوئی کہتا تھا کہ سائے میں بیٹھوں۔ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، دنیا کو آباد کرنے کی فکر ہے، اور ہم کہتے ہیں دین ترقی کرے، مسلمان جو ہے نا وہ عزت کا جینا جیے، ہماری نسلیں فحاشی اور یعنی پر جو ہے نا اتری ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی اور اسکولوں میں کیا تربیت دی جا رہی ہے، حکمران کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے دین کو ایک کھلونا بنا رکھا، اگر کوئی دین کی بات کرے بھی تو دوسرا ایسے کہ یار یہ آدمی، دین کی بات کرنے والا آج خطرناک انسان تصور کیا جاتا ہے، کہتے یار یہ بڑی سختی کرتا ہے، یہ تو نماز کے بارے میں کہتا ہے، یہ تو جہاد کے موضوع پہ، تو بھئی یہ ہمارے قرآن کا حصہ ہے۔ ہم آج غیروں کے رنگوں میں رنگ ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں میں کامیابی ہے، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی کامیابی، کامرانی
میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، بچوں اگر ترقی چاہیے تو سورت نمبر 24 آیت نمبر سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں شان صحابہ، انہوں نے اس پر عمل کیا اور یہ انہیں مل گیا تھا۔ یہ سورہ نور ہے، اتفاق سے وہ سورت بھی آ گئی، اور یہ آیت نمبر 55۔ یہ آیت سناتا ہوں، درس ہمارا پورا ہو گیا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ اعمال صالحہ۔ تمہیں اللہ دنیا کے بادشاہت عطا کرے گا، تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان لوگوں کی خلافت عطا کی دنیا میں بنی اسرائیل پوری دنیا پر حکمران تھے جو تم سے پہلے تھے، اور اس دین کو تمہارے لیے مضبوط کر دے گا، جما دے گا، وہ دین جس سے اللہ نے پسند فرمایا تمہارے لیے، اور تمہارے خوف کے بعد تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کون سچا ہو سکتا ہے؟ کریم اللہ سے دعا ہے، پیارے نبی کے صحابہ نے یقیناً انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس پڑھنے کا حق ادا کیا۔ ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں جو غفلت میں ہیں، یا اللہ انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکیوں میں فسبقوا الخیرات والے بنا دے، اور جو نیکوکار ہیں اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، یا اللہ انہیں اس پر استقامت عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔